ٹھیک، تھینک یو سب. تو ایسا اگر آخر میں آپ بتانا چاہیں کہ حسین یزید کی شخصیت تو آپ نے ماشاء اللہ ایسے کر کے بتایا، تو اگر میں آپ کو حسین کی شخصیت کو آپ نے تاریخ کے غیر جانبدار اور مصادر اولیہ سے پڑھ کے کس طرح کا، کوئی جذباتی نوجوان سا تھا، شہزادہ تھا، ان کو تھا او ساڑھے پیودہ حق ہے، اس طرح کا کوئی تھا کیا وہ، یا اچھے انسان تھے، نیک تھے، دین سے مخلص تھے؟ میرے ویسے شخصیات کا جو ہے نا وہ تجزیہ، وہ میں کرنے سے گریز کرتا ہوں، اچھا. سوائے یہ کہ کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے جس کا اعتراف کی درجہ شہادت پہ پہنچ جائے، تو اس صورت ٹھیک. میں پھر اس کی شخصیت کی کوئی چیز پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت حسین بڑی خاموش زندگی گزارتے رہے ہیں، وہ اپنے والد صاحب کی، حضرت علی کی دور خلافت میں بھی کہیں کسی جگہ نظر نہیں آتے، کوئی کسی مشورے میں بھی نظر نہیں آتے، کسی عہدے پہ بھی نظر نہیں آتے، اور ایک خاموش اور صالح زندگی گزار رہے تھے۔ اچھا. لوگوں میں ان کی بڑی اچھی شہرت تھی، اور ان کے سیاسی عزائم موجود تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ خلافت ان کا حق ہے، خاندانی حق ہے، جس پر وہ یہ بات کہا بھی کرتے تھے کہ بھی میں زیادہ حقدار ہوں اس بات پہ۔ اور اس کی وجہ یہی سمجھ آتی ہے کہ وہ اس کو نسبی تفوق کی نوعیت سے دیکھ رہے تھے، کہ چونکہ میرا رسول اللہ سے قرابت کا رشتہ ہے، تو اس بنا پر مجھے یہ خلافت ملنی چاہیے۔ تو یہ تھی ان کی اور کل اس میں جو پھر وہ، معلوم۔ ہاں یہ ان کا اپنا وہ تھا، اور پھر کوفہ کے لونڈوں نے جو ان کو وہ کیا، تو جس سے وہ جون ایلیا نے کہا نا کہ پاکستان علی گڑھ کے لونڈوں کی شرارت تھی، تو میں نے کہا جی ہاں، کہ تو جو کوفہ سے خطوط اور یہ سارے تھے، حسین کو کہا او اچھا موقع ہے تو اب مجھے کرنا چاہیے، یہ بن جاتا ہے. ہاں، اگرچہ صحابہ نے، عرب کے دانش مندوں نے بتا دیا تھا کہ یہ کوفہ کی سیاسی کردار کس قسم کا ہے، بے وفا لوگ ہیں، آپ کو نہیں جانا چاہیے، اس کے باوجود انہوں نے یہ چانس لینا صحیح. ضروری سمجھا، ٹھیک ٹھیک اور ٹھیک. پھر جب بہت وہی شکریہ. نتائج سامنے آئے تو ٹھیک. ٹھیک، تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت جی اچھا کیا، کیونکہ ہمارے میں تو یہی چاہ رہا تھا کہ کم سے کم یزید اور اس سے متعلق یعنی آپ کا یہی موقف ہے کہ وہ جتنا ان کو اس کو بدنام یا داغدار کیا گیا ہے وہ ایسا نہیں تھا، یہ سب پروپیگنڈا ہے، اور وہ ایک جائز خلیفہ، اور ایک خلیفہ بننے کے لیے جو اہلیت اور شرائط دینی اور اخلاقی یا اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس کے اوپر پورا اترتے تھے، اور ایک جائز خلیفہ، اور ظاہر سی بات ہے اس جائز خلیفہ کے خلاف کوئی اٹھے گا تو اگر اس کے ساتھ بہتر تو یہ ہے کہ ریاست افہام و تفہیم مذاکرات اور اس کے ذریعے ہی ان کو سنبھالے، لیکن اگر بات یہاں تک نہ جی جی رکے تو وہ ٹھیک. تھینک یو. اچھا، اب جو آپ نے فرمایا کہ آپ کے مقالے کے دو اہم انفرادی پوائنٹس، تو وہ ذرا بتا دیجیے گا. یہ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کے ساتھ ایک عہد کیا تھا، اور وہ یہ بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم اور ان کی جو اولاد ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا، پوری اولاد کو، اور ٹھیک. اس پھر. کے ساتھ ان کو ملے گا، اس عہد کا نتیجہ یہ تھا کہ اگر وہ دین کو اختیار کریں گے، اس کی پاسداری کریں گے، اس کی نشر و اشاعت کریں گے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ان کی جو نسل ہے، ان کی جو نسل کی اقوام ہے، ان کو سرفرازی دے گا، حکومت دے گا، خلافت دے گا۔ یہ معاہدہ پہلے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، اور دوسرا معاہدہ بنی اسرائیل 2000 سال تک اس عہد کے ساتھ سرفراز رہے، جب وہ اچھے کام کرتے تھے، دین کے مطلوبہ معیارات پر پورا اترتے تھے، اس عہد کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے، تو وہ ان کی شاندار حکومتیں قائم ہو جایا کرتی تھیں، خوشحالی کا دور ہوتا تھا، آسمانوں سے برکتیں نازل ہوتی تھیں، سارا قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور جب وہ شرک کا شکار ہوتے تھے یا خدا کی نافرمانی کا شکار ہوتے تو ذلت انہیں ملتی تھی، حکومت سے دستبردار کر دیا جاتا تھا، غلامی کا شکار ہو جایا کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر یہی معاہدہ اللہ تعالیٰ نے قریش سے کر لیا۔ یہ سورہ حج کی آخری آیت ہے کہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہارے باپ ابراہیم کی اولاد ہو تم، تمہیں ہم نے چن لیا ہے، اور اب جو ہے یہ معاہدہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ معاہدہ ان کے ساتھ کیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وعدکم اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لیستخلفنہم فی يستخلفنهم في الارض الارض كما استخلف کما الذين استخلف من قبل. الذین من قبلہم۔ تو اللہ نے پھر ان کو وعدہ کیا کہ تمہیں، منکم کا الفاظ ہے، لیستخلفنہم،
تم میں سے وعد جو ہے نا، اللہ الذین وعدہم الذین آمنوا منکم آمنوا وعملوا منکم، الصالحات وعدہ، وعملوا ہاں تو الصالحات تم میں جو لوگ ہیں، تم میں سے جو لوگ ہیں ان سے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انہیں میں زمین میں خلافت دوں گا، اور پھر وہ خلافت اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دی، وہ خلافت ان کی قائم ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں انہوں نے کہا کہ صرف یہی نہیں، بلکہ ان کا ملک کا نظیمہ، یعنی ان کو ہم نے نبوت بھی دی، کتاب بھی دی، اور ملک کا نظیمہ بھی دے ملک دیا۔ کے عظیم۔ تو پھر ان کا ملک کا نظیمہ امپائر قائم ہوئی۔ تو یہ ساری جو ان کے اوپر یہ عنایات یا سرفرازی تھی، وہ اس عہد کے پورا کرنے کی وجہ سے، اور عہد یہ تھا کہ تم نے خدا کے دین کو خود بھی اختیار کرنا ہے، پاسداری کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے، اور اس کی نشر و اشاعت کرنی ہے۔ یہ تین ان کی وہ شرائط تھی۔ تو ٹھیک۔ یہ سارا کچھ ان کے ساتھ۔ اب جو قریش تھے، کیونکہ ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا، تو اس لیے قریش کو سرفرازی اگر ملتی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دین کے معیارات پر پورا اتر کے مل رہی ہے، اور اگر قریش کو نکبت یا ذلت یا شکست ملتی تھی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے معیار پہ پورا نہیں اتر رہے ہیں۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے، قریش نے ان کی مخالفت کی، اور قریش کے کچھ لوگوں نے ان کو اپنا ایمان لے آئے۔ تو اب قریش کے مومنین نے شکست دے دی قریش کے منکرین کو، اور قریش جو تھے وہ رسول اللہ کے مقابلے میں، قریش کے منکرین جو باطل پر تھے، وہ رسول اللہ جو خود بھی قریشی تھے ان کے مقابلے میں شکست کھا گئے، اور قریش کے مومنین سرفراز ہو گئے، خلافت قائم ہوئی، ملک عظیمن قائم ہو گیا۔ اس کے بعد قریش کی سلطنت کو یا ان کی حکومت کو چیلنج کیا عرب کے بدوؤں نے۔ عرب کے جو عراب تھے، انہوں نے قریش کی کو چیلنج کر دیا، کیونکہ جو عرب کے اندر دو قسمیں تھیں، متمدن اور غیر متمدن عرب۔ متمدن عرب کے اندر یہ تھے، قریش تھے، دوسرے لوگ تھے، اور غیر متمدن عرب میں یہ بدو تھے۔ تو قریش کے اندر بھی ایک تقسیم تھی مضر اور ربیہ قبائل کی۔ جو مضر قبیلے تھے اس کی جو سرداری تھی وہ قریش کے ہاتھ میں تھی، اور جو ربیہ قبائل تھے وہ کئی سارے تھے، ان میں سب سے نمایاں بنو تمیم تھا۔ اب بنو تمیم جو تھے وہ اپنے آپ کو قریش کے ہمسر سمجھتے تھے، کیونکہ بنو تمیم بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ ربیہ قبائل سارے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ یہ بدو قبائل تھے، غیر متمدن تھے، اور جو عرب یہ قریش تھے یہ متمدن تھے۔ اب یہ جو تھے ربیہ قبائل، یہی خوارج بعد میں بنے انہی میں سے، اور یہی جو تھے وہ کوفی تھے۔ جب یہ کوفہ اور بصرہ کے قریب رہا کرتے تھے، جب کوفہ اور بصرہ کو بسایا گیا تو یہ ربیہ قبائل کے لوگ، بنو تمیم کے لوگ، یہ بصرہ اور کوفہ میں آ کے بس گئے، اپنے محلے بنا کے بیٹھ گئے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے مالی کرپشن کا الزام لگایا۔ خویسرہ تمیمی تھا، اس نے حضور کو کہا جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا کہ محمد انصاف سے کام لو۔ اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی نسل سے یا اس کے جیسے لوگ بنیں گے، اس کے حمایتی اکٹھے ہوں گے، جو دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تو وہ آپ نے پیشن گوئی کر دی تھی، یہ بنو تمیم تھے۔ پھر یہ انہوں اور نے اس سے جو ہے، خوارج یہی وہ نکلے لوگ تھے تھے بعد میں؟ بعد میں، انہی سے یہی کوفی تھے، یہی خوارج تھے۔ اچھا اب اچھا۔ انہوں نے، ہاں اب انہوں نے پھر یہ کیا کہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دھوکے سے لے جا کر تو آپ کے ساتھیوں کو قتل بھی کیا تھا۔ صحابہ کو لے گئے تھے دھوکے وہ سے، ستر اور قتل کر حفاظ دیا کو تھا۔ جو۔ ہاں، 70 حفاظ اچھا۔ کو قتل کیا تھا۔ یہی بدو قبائل تھے۔ تو پھر یہی وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ مرتد ہو گئے۔ مرتد یہی لوگ ہوئے تھے، انہی لوگوں نے، مسلمہ کذاب وغیرہ نے، انہی نے جھوٹے نبی کھڑے کیے تھے تاکہ وہ عرب کے اندر اپنی ریاست قائم کریں، اسی پیٹرن پر جو قریش نے قائم کی تھی۔ ایک نبی آیا اور قریش کی ریاست قائم ہوگی، انہوں نے بھی اپنے نبی کھڑے کیے کہ ہم بھی اپنی ریاست قائم کر لیں گے۔ اب ان کو شکست دے دی حضرت ابو بکر نے، اور یہ دوبارہ یہ مطیع ہو گئے۔ مطیع تو ہو گئے لیکن ان کی خصلتیں نہیں چینج ہوئیں۔ ان کی خصلتوں کا سارا بیان سورہ حجرات کے اندر ہے۔ سورہ حجرات انہی کے پرسپیکٹو میں نازل ہوئی ہے۔ پھر سورہ حجرات ہی یہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے یہ فتنے قائم پیدا کریں گے اور مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ سارا سورہ حجرات کی روشنی میں میں نے اپنی کتاب کا پورا جو فریم ہے وہ سورہ حجرات کی روشنی میں قائم کیا ہے۔ صحیح۔
پھر یہی وہ لوگ تھے، پھر انہی لوگوں نے جو ہے وہ کوفہ کے اندر جب یہ بسائے گئے ہیں تو پھر انہوں نے 33 ہجری سے سر اٹھانا شروع کیا. انہوں نے ایک کے بعد ایک خلیفہ کو معزول کروایا، یعنی پہلے سے ہی کر رہے تھے 33 میں، پھر باقاعدہ ان کا سلسلہ شروع ہوا. انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو معزول کرایا، پھر انہوں نے عمار بن یاسر کو معزول کرایا، پھر انہوں نے جو تھے ولید بن عقبہ کے اوپر شراب نوشی کا الزام لگایا، مغیرہ بن شعبہ کے اوپر زنا کاری کا الزام لگایا، اور عمر بن سعید بن الاس، ان سب لوگوں کے اوپر مختلف الزامات لگا کر انہوں نے ایک کے بعد ایک گورنر کو معزول کراتے چلے گئے. جب یہ سب کچھ انہوں نے کر لیا تب ان کا حوصلہ بڑھا، پھر انہوں نے ایک جتھا بندی کی اور پھر یہ چلے گئے اور خلیفہ کو معزول کرانے چل پڑے. تو ان کے اندر انارکی تھی، انارکسٹ تھے یہ لوگ. تو یہ ان کا پورا ایک پیٹرن ہے جس پر یہ چلتے رہے تھے. خلیفہ کو معزول کرانے کی اگلی ساری تاریخ آپ کے علم میں ہے. تو آخری پھر انہوں نے جو کوشش کی ہے وہ حضرت حسین کے ذریعے کوشش کی کہ ہم اپنے کسی طریقے سے، قریش کے تو یہ مخالف تھے لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ قریشی خلیفہ کو منتخب کیے بغیر، اپنا خلیفہ بنائے بغیر یہ سیادت قائم پھر بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کے علاوہ قریش کے علاوہ کی سیادت عرب قبول نہیں کرتے. اس لیے یہ چاہتے تھے کسی نہ کوئی قریشی خلیفہ ملے ہمیں. حضرت علی پہلے ان کو مل گئے، اور حضرت علی جو تھے وہ خود قریش کے بارے میں کچھ نالاں رہتے تھے. حضرت علی وہ بھی میں نے سارے وہ ایویڈنسز قریشی لکھے ہیں اپنی کتاب کے اندر، قریشی تھے لیکن قریش سے نالاں تھے. تھے، تو اچھا. چنانچہ اسی لیے انہوں نے کسی قریشی کو اپنی حکومت کے اندر شامل ہونے نہیں دیا سوائے بنو عباس کے. کسی قریشی کو اپنے ساتھ شامل نہیں کیا. اب یہ دیکھیے کہ حضرت علی کی جو حکومت تھی دراصل قریش کی حکومت نہیں تھی، کیونکہ قریشی شامل نہیں تھے. چنانچہ ان کے مقابلے میں جب قریش آئیں تو شکست کس کو ہوئی؟ بدوؤں کو. پہلے بدو ابو بکر صدیق کی قیادت میں قریش کے خلاف کھڑے ہوئے، تو شکست کس کو ہوئی؟ بدوؤں کو. پھر یہی بدو دوبارہ قریش کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں حضرت علی کی قیادت میں، تو پھر شکست ہوئی بدوؤں کو، اور قریشی جو تھے وہ دوبارہ اپنی خلافت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے. اب جو حضرت معاویہ کی زمانے میں خلافت قائم ہوتی ہے اور بڑی مضبوط قسم کی خلافت قائم ہوتی ہے، وہ اسی وعدے کا ظہور ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا تھا کہ میں تمہیں زمین خلافت بھی دوں گا اور ملک عظیم بھی دوں گا. قریش ممکن ہی نہیں تھا قریش کے لیے کہ وہ خدا کے عہد کو پورا کیے بغیر حکومت میں آ سکے، وہ حکومت برقرار رکھ سکیں. حکومت ان کی برقرار رہتی ہی تب تھی جب وہ خدا کے عہد کو پورا کریں. چنانچہ جب بھی ان کی ایک طاقتور سلطنت قائم ہوئی ہے تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ خدا کے دین پر عامل تھے، اس کی پاسداری کر رہے تھے اور اس کی نشر و اشاعت میں اپنا حصہ ڈال رہے تھے. تو یہ ہے. یعنی آپ اس کو پورا خدائی اس کے ساتھ بنا رہے ہیں، جی ہاں. جی ہاں. خدائی منصوبہ. یہ اور ہے. اچھا، اس میں پھر بنو عباس وہ بھی تو قریش ہے نا؟ جی ہاں وہ بالکل. بھی اسی وعدے کا ظہور ہے، ان کا بھی جو حکومت طاقت جی وغیرہ بالکل. ملی. جی ہاں بالکل. اچھا. وہ بھی ان کے وعدے کا ظہور ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انفرادی طور پر ان میں غلطیاں نہیں ہوتی تھیں. انفرادی یہ مجموعی حیثیت سے ہے. ایک ٹھیک. قوم جب مجموعی حیثیت سے اپنے فرائض پورے ادا کر رہی ہے تو انفرادی لوگوں کی غلطیاں وہ اس کے اندر ہاں ٹھیک، وہ چھپ معصوم جاتی تو ہیں نہیں ہے یا نا، عصمت تو نہیں ہے. معصوم ٹھیک. نہیں ہے. وہ گناہ ہے. ان کے اندر بیچ میں کچھ ظالم بھی لوگ ہو سکتے ہیں، برے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن قریش بحیثیت مجموعی جب تک خدا کے دین پر عامل رہے، اس کی پاسداری کرتے رہے، اور خدا کو اسی بنا پر خدا نے ان کو خلافت اور ملک عظیم دی. تو بعد میں جو یہ جو اسپین میں جا کے بنو امیہ نے پھر حکومت قائم کی اور ادھر بنو عباس، تو یہ دونوں جگہوں پر بھی خدا کی اسی وعدے کا ظہور ہو رہا تھا کہ قریش ہاں ہی کے جی، اس لوگ کو تھے. کہہ سکتے ہیں. جی قریش کے اچھا. لوگ تھے. قریش جہاں جائیں گے پراسپیرٹی انہیں ملے گی اگر وہ اپنے نظم اجتماعی کے مطابق رہیں. اور بعد میں بنو فاطمہ کو اسماعیلی جو ساری، یہ بھی خدا ہی کے وعدے کا ظہور ہے، وہ بھی تو اسی. آ, یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی اس وعدے کا ضرور ہے. اچھا. لیکن عثمانی جو ہے Yes. وہ پھر نہیں ہے نا اس میں آئے گا، یا وہ بھی ہے؟ عثمانی تو ترک تھے. عثمانی تو ترک تھے ترک. نا. ٹھیک. تو ان کے مطلب ساتھ یہ ان کا، معاملہ نہیں ہے. تو یعنی پھر قریش عثمانی خلافت قائم قریش ہونے تک قریش کا تھا. ٹھیک. یا قریش جو پھر اللہ تعالیٰ کا کا تکوینی قانون یہ ہے کہ کوئی بھی قوم 1000 سال کے بعد اپنی قومی توانائی کھو دیتی ہے، تقریباً 1000 سال بعد، اچھا. کم و بیش.
کوئی بھی قوم 1000 سال سے زیادہ دنیا کی منصب قیادت پر فائز نہیں رہتی. بنی اسرائیل تقریباً 2000 سال تک اوپر نیچے ہوتے رہے ہیں. تو اس کے بعد ان کی وہ قوموں کے اوپر بھی نا جوانی اور بڑھاپے کا وقت آتا ہے. یہ تو بنی یونان کے اسرائیل اوپر کو ایک دو 2000 سال دیکھ کے اللہ نے تجربہ ذرا غلط ہاں وہ ثابت کر دی. ایکسپشنل ہے، تھوڑا سا ان کے ساتھ معاملہ تھوڑا ایکسٹینڈ ہو گیا. اب اچھا. دیکھیے نا، اب یونان کو لے لیں آپ. ایک زمانے میں کیا عروج تھا، ایک طرف فتوحات ہو رہی ہیں، ایک طرف علوم و فنون پیدا کر رہے ہیں. وہی یونان آج بھی موجود ہے، مگر اس کے اندر کچھ بھی نہیں. سلطنت برطانیہ تھی، اس نے کیا کچھ نہیں دنیا میں کیا. لیکن اب وہی برطانیہ کچھ بھی نہیں کر پاتا. تو ایک عروج کا دور ہوتا ہے کسی قوم کا، وہ جب اس کی وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے، وہ توانائی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد وہ ایک نارمل سی بس وہ ختم ہو جاتا ہے نہیں نہیں، معاملہ. لیکن ڈاکٹر قریش صاحب کے آپ اس کو ساتھ ایک. یہ معاملہ ہوا. ایک اچھا. ہزار سال تک قریش نے سلطنت قائم رکھی، ان کے مختلف اقوام نے، یعنی ان کے اندر مختلف قبیلوں نے. اور پھر جب ان کا وقت پورا ہو گیا، قریش کی عمر پوری ہو گئی، تو وہ منصب قیادت سے ریٹائر ہو گئے. نہیں تو یہ پھر آپ خدائی اس کو تو نہ کریں نا. یہ تو یعنی ایک طرح نے تاج برطانیہ کی مثال دے دی، یونان کی بھی، اور اسی میں ان کے ساتھ تو خدا کا کوئی معاہدہ نہیں تھا نا، یہ تھا. نہیں ان کے ساتھ تو نہیں تھا، وہ تو یہ عام ازل اور زندگی نسب، کے ازل اور اصل. نسب کا جو قانون آپ بیان فرما رہے ہیں کہ جو بنو اولاد ابراہیم کے ساتھ، تو صرف ان کے ساتھ خاص نا، تو اس میں 1000 سال والی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں بھی 1000 سال کم و بیش ہی نظر آتا ہے. جی جی، دیکھیے نا، ایک آدمی کے ساتھ خدا معاہدہ کرتا ہے نا، تو وہ اس کی توانائی کے دور تک ہی رہے گا. جب ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچے گا تو معاہدہ تو اپنی جگہ موجود ہے، مگر اس میں کرنے کی سخت ہی نہیں رہی. تو اچھا یہی اچھا، معاملہ ٹھیک تھا ٹھیک. کہ وہ قریش جو تھی، اب جب قریش کا وقت پورا ہو گیا تو معاہدہ خود ہی ایکسپائر ٹھیک ہو گیا. ٹھیک، تھینک یو صاحب. لیکن شروع میں صاحب آپ نے ایک بات کی تھی نا کہ تاریخ کو پڑھتے ہوئے آپ مابعد الطبیعاتی اور ان چیزوں کو، تو یہ تو سارے مابعد الطبیعاتی آپ لے آئے دوبارہ. ہاں، وہ ماں بات طبیعتی اس وقت تک ہوتا ہے کہ جب تک ہمارے پاس قرآن کی صورت میں ایویڈنس نہیں آ جاتی نا. اچھا اچھا، ٹھیک قرآن ٹھیک. قرآن کی ایویڈنس ہے، اور اس کا عمل ظاہر ہو رہا ہے محسوس شکل میں. صحیح، ٹھیک ٹھیک. اس بہت اچھا، وجہ سے بہت ٹھیک، تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. ہم نے بہت سی نئی چیزیں، بہت سے نئے جہات آپ سے گفتگو میں. انشاءاللہ کتاب آپ کی کب تک آ جائے گی یہ؟ وہ اس کا بارے میں تو میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا، ابھی تکمیل کے آخری مراحل میں. مطلب کام مکمل ہے آپ کا، اور مطلب جی انشاءاللہ. چھپنے کی اور سے ٹھیک ٹھیک. تو بہت انشاءاللہ بہت خوشی ہوگی کتاب کو پڑھ کے. ظاہر سے تو اتفاق اور اختلاف بات کی چیزیں ہیں، لیکن کسی بندے نے اگر تحقیق اور اس کی بنیاد پہ اپنا خون جگر صرف کیا ہے، تو بہت، اور بہت سے سننے والوں کو، خود ہمیں بھی ہو سکتا ہے کئی چیزوں پہ آپ سے بالکل بھی اتفاق نہ ہو. لیکن یہی میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کم سے کم اتفاق نہ ہوتے ہوئے تحمل سے ہم ایک دوسرے کی بات سنیں، ایک دوسرے کے ساتھ رواداری رکھے. بھائی ٹھیک ہے، یہ ایک علمی اختلاف ہے. تو بیچ میں جو ہم نے آپ کے الزامات وغیرہ لگائے، بہرحال وہ آپ کے اوپر، آپ اس کو قبول کرتے نہیں. شیان معاویہ کا یا نواسب کا یا جو بھی، ٹھیک ہے، وہ وہ آپ کے اوپر ہے. تو بہت شکریہ سر، تھینک یو. ہم آپ کے باقی اس سے اشراق میں چھپنے والے آپ کے اپنے فیس بک کے، اس سے ہم بہت سیکھتے. تو بس اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. بہت ہی شکریہ، آپ کی بہت نوازش، بہت مہربانی. آپ کے بہت شکریہ جی، آپ نے اتنا محنت کے ساتھ یہ انٹرویو کیا، بہت شکریہ.